استنبول دنیا کا واحد شہر جو 2 براعظموں میں واقع ہے اور تاریخ عالم کا وہ واحد شہر جو 3 عظیم سلطنتوں کا دارالحکومت رہا ہے۔ بازنطین اس کا پہلا نام تھا۔ اس کے بعد اسے نووا روما کے نام سے بھی پکارا گیا۔ قسطنطنیہ کے نام سے اسے تاریخ ساز حیثیت حاصل ہے اور آج کی دنیا اسے استنبول کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسا شہر جس کی فتح کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی۔ ایک ایسا شہر جس کی فتح نے عثمانی ترکوں کی خلافت کو صدیوں تک دوام بخش دیا۔ آخر اس شہر میں ایسا کیا تھا؟ ماضی کے قسطنطنیہ اور آج کے استنبول میں ایسی کیا خوبی ہے کہ تاریخ کے عظیم واقعات اس شہر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ قسطنطنیہ کی عظمت کی کہانی کیا ہے؟ آئیے اسلامی تاریخ کے اس عظیم شہر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ استنبول کا سب سے پہلا نام بازنطین تھا۔ یہ نام اسے میگارا باشندوں نے تقریباً 600 قبل مسیح میں اس کے قیام کے وقت دیا تھا۔ 667 قبل مسیح میں یونان کی توسیع کے ابتدائی دنوں میں اس شہر کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس وقت اس شہر کو اس کے بانی بائزاس کے نام پر بازنطین کا نام دیا گیا۔ بازنطینی سلطنت میں شام، ایشیائے کوچک، مصر، تھریس اور یونان کے ممالک شامل تھے۔ 5ویں صدی عیسوی میں بلقان کے سلاؤ قبائل اور جرمنی کے ونڈال قوموں نے بازنطین پر کئی حملے کیے۔ 6 صدی عیسوی بازنطینی سلطنت کے عروج کا زمانہ تھا، لیکن 7ویں صدی میں یہ زوال پذیر ہوئی اور ایرانیوں اور عربوں نے اس پر پے در پے حملے کیے، جس کے باعث یہاں طوائف الملوکی اور انتشار کا دور دورہ رہا۔ 7ویں صدی کے اختتام پر شمالی افریقہ، مصر، شام، فلسطین اور قبرص وغیرہ عربوں کے قبضے میں چلے گئے اور بازنطینی سلطنت حقیقت میں یونانی سلطنت بن کر رہ گئی تھی۔ بازنطین بنیادی طور پر یونانی تہذیب اور شہر جو سٹی سٹیٹ تھی اس کی توسیع کے وقت اس کا نام بازنطین قبل از مسیح کم و بیش کوئی 600 سال قبل از مسیح کا یہ وقت ہے۔ اس کے بعد 330 عیسوی میں شاہ قسطنطین نے اس شہر کا نام قسطنطنیہ رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک واضح پیشن گوئی مسلمانوں کے حوالے سے یہ ہے کہ مسلمان ضرور بضرور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا تو مسلمانوں کی تاریخ میں قسطنطنیہ محفوظ رہا۔ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے کہ آپ کے تمام اقوال کے اوپر وقت کا اثر نہیں ہوتا، تاریخ کے بدلنے سے بدلتی نہیں ہے، اسی لیے یہ نام مسلمانوں کے لیے اور تاریخ میں قسطنطنیہ کے حوالے سے محفوظ رہا۔ 330 عیسوی میں شہنشاہ قسطنطین کی جانب سے اسی مقام پر نئے شہر کی تعمیر کے بعد بازنطین شہر کا نام بدل کر اسے قسطنطنیہ کا نام دیا گیا۔ 11ویں صدی میں بازنطینی سلطنت بتدریج زوال کی جانب گامزن ہو گئی تھی۔ ایک جنگ میں سلجوقی حکمران الپ ارسلان کے ہاتھوں حیران کن شکست کے بعد رومی فرمانروا رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا گیا اور چند شرائط پر رہا کر دیا گیا۔ واپسی پر رومانوس کو قتل کر دیا گیا اور نئے حکمران مائیکل ہفتم ڈوکاس نے سلجوقیوں کو خراج دینے سے انکار کر دیا، جس کے جواب میں ترک افواج نے چڑھائی کرتے ہوئے بازنطینی سلطنت کو 30,000 مربع میل رقبے سے محروم کر دیا۔ صلیبی جنگ کے دوران 13 اپریل 1204 کو صلیبی افواج نے اپنے ہی شہر قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا اور شہر کو شدید نقصان پہنچایا۔ 1261 میں بازنطینی افواج نے مائیکل ہشتم پیلولوگس کی زیر نگرانی لاطینی حکمران بالوڈین ثانی سے قسطنطنیہ واپس حاصل کر لیا اور قسطنطنیہ ملت اسلامیہ کے قلب کے طور پر ابھرا۔ سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے، جو 1444 سے 1446 اور 1451 سے
1481 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد انہوں نے اپنے خطابات میں قیصر کا اضافہ کیا۔ انہیں محمد الفاتح یا سلطان الفاتح کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس عظیم شہر کو پہلی بار کسی مسلمان حکمران نے فتح کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی جو انہوں نے قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں کی تھی۔ فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری ایک حدیث میں بیان کی گئی تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، وہ فاتح بھی کیا با کمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا با کمال ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دے دی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے 53 روزہ محاصرے کے بعد 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ فتح کیا تھا اور اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرت و شجاعت کی یادگار ہے اور قیامت تک رہے گی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی، اور عثمانی پہلی بار ایک بھرپور قوت کے طور پر ابھرے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد ثانی نے اپنے لیے قیصر روم کا خطاب چنا۔ بعد ازاں یہاں کئی عظیم گرجے اور کلیسے تعمیر ہوئے، جن میں دنیا کا سب سے بڑا گرجا آیا صوفیہ بھی شامل تھا، جسے سلطان محمد فاتح نے فتح قسطنطنیہ کے بعد مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اس شہر کے زبردست محل وقوع کی وجہ سے یہ کئی زبردست محاصروں کے باوجود فتح نہ ہو سکا تھا، جن میں خلافت امیہ کے دور کے 2 محاصرے اور پھر سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے متعدد ناکام محاصرے بھی شامل ہیں۔